السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1334 ہجری میں جامع مسجد کیرانہ ضلع مظفر نگر میں ایک بیان فرمایا، جو کتاب خطبات حکیم الامت میں وہ بیان چھپ چکا ہے۔ اس میں انہوں نے بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ وہ کتنا شہرت سے دور بھاگتے تھے اور گمنامی ان کو کتنی پسند تھی، اور عجیب بات یہ کہ باوجود یہ کہ وہ گمنام رہتے تھے، اللہ ان کو سورج کی طرح چمکا رہے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت تھی کہ لباس بھی ایسا پہنتے تھے جس سے کوئی نہ سمجھ سکے کہ یہ عالم ہے۔ نہ عبا پہنتے تھے، نہ چوغا، نہ ململ پہنتے تھے، نہ تنزیب، بلکہ گاڑھا مارکین آپ کا لباس تھا، سادہ، اور اسی سادہ لباس سے آپ بڑے بڑے مجمع میں تشریف لے جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ لباس میں تو سادہ تھے، لیکن آپ کے سامنے سارے عبا والے، سارے جبے والے درے رہ جاتے تھے۔ آپ ہی کا نام چمکتا تھا اور کسی کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا۔ فرماتے ہیں چنانچہ مباحثہ شاہ جہان پور میں جو مخالفین اسلام کے مقابلے میں بڑا عظیم الشان مناظرہ تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عبا والے، بڑے بڑے قبا والے موجود تھے، اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی اپنے اسی معمول کرتا اور لنگی میں تھے، مگر جب آپ نے تقریر کی تو عوام پر اتنا اثر تھا کہ شاہ جہان پور کے ہندو مہاجن اور ہندو بنی یہ کہتے تھے کہ نیلی لنگی والا مولوی جیت گیا۔ فرماتے ہیں ایسی تقریر کی جیسے دریا بہتا ہے، کسی کو اس کی بات کا جواب نہیں آیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا ہے کہ مولانا قاسم صاحب کی یہ بھی عادت تھی کہ سفر میں اپنا نام کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے کہ بھئی میں ہوں مولانا قاسم نانوتوی، اپنا نام کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے، اور سفر میں جو ساتھی ساتھ ہوتے تھے تو ان کو بھی ممانعت تھی کہ کسی پر نام ظاہر نہ کرے۔ اور اگر کوئی آپ ہی سے پوچھتا کہ جناب آپ کا نام کیا ہے، تو فرماتے خورشید حسین، کیونکہ آپ کا تاریخی نام یہی ہے، مگر اس نام سے لوگ واقف نہ تھے، اس لیے کوئی نہ سمجھتا کہ مولانا محمد قاسم صاحب یہی ہے۔ اور اگر کوئی وطن کا نام پوچھتا کہ آپ کا وطن کون سا ہے، تو فرماتے الہ آباد۔ اپنے وطن نانوتا کا نام نہ لیتے کہ بھئی میں نانوتا کا ہوں، تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ یہ وہ مولانا قاسم تو نہیں جو نانوتوی ہے۔ تو دوستوں نے کہا ایک دفعہ کہ حضرت آپ کا وطن الہ آباد کدھر سے ہو گیا، یعنی یہ تو جھوٹ ہے۔ فرمایا بھئی نانوتا بھی خدا کا آباد کیا ہوا ہے، یعنی لغتاً ہر بستی الہ آباد ہے، اللہ کی آباد کی ہوئی بستی، یعنی جھوٹ بھی لازم نہ آیا بلکہ یہ توریہ ہوا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں باوجود اس قدر اخفا کے اور اپنے آپ کو چھپانے کے وہ چھپتے توڑی تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ان کو چمکاتے تھے۔ حضرت تھانوی صاحب فرماتے ہیں حضرات اہل اللہ کی عزت اتنی بڑی ہے کہ ان کو ظاہری اسباب شہرت اور سامان شوکت کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ کام تو وہ کرے جس کو حقیقی عزت حاصل نہ ہو، وہ اسباب عزت و سامان شہرت اختیار کیا کرتا ہے۔ تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ متنبی کہا کرتا تھا، تو مشہور شاعر ہے دیوان متنبی والے، تو تھانوی صاحب فرماتے ہیں متنبی کہتا تھا کہ شہر والوں کا حسن تو بناوٹ سے پیدا ہوتا ہے، دیہات کے حسینوں کا حسن فطری ہے جس میں بناوٹ کا کوئی دخل نہیں، پس اصلی حسن تو وہی ہے جو بدن بناوٹ کے، جو بدون بناوٹ کے حسین معلوم ہو۔
فرماتے ہیں اس لیے جو لوگ واقعی اہل کمال ہیں وہ سادگی سے رہتے ہیں۔ عجیب باتیں ہیں، یعنی جو خود کو چھپا رہا ہے اللہ اس کو چمکا رہے ہیں، یہ راز ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اکابر کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبات حکیم الاسلام میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔